اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه عليم شديد۔ اللہ اکبر۔ میں نے سورہ ہود کا 9واں رکوع جو ہے اس کی آیات پڑھی۔ سورہ ہود قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہوئیں تو حالانکہ اللہ اپنے رسولوں کو ہر لحاظ سے صرف روحانی نہیں جسمانی طور پر بھی صحیح اور تندرست پیدا کرتا، ان کی قوت، ان کے اعضاء بہت اعلیٰ اور اونچے ہوتے ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون آئے صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جو اس مضمون کی صورتیں اتری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کے نتیجہ میں وہ برباد ہو گئیں، مجھ پر بھی اللہ نے یہ صورتیں اتاری ہیں، ان کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا کہ یہ بدنصیب قوم اگر اسی راستے پر چلتی رہی جس طرح پہلے تو یہ لوگ میرے بھائی میری قوم کے مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے 7 پیغمبروں کا سورہ ہود میں ذکر کیا، جن میں آخری قصہ موسیٰ علیہ السلام کا سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر براہ راست فرعون اور اس کے درباریوں سے ہوئی، بجائے عوام کے انہوں نے حکمران جو تھا وقت کا اس کو ہی پہلے مخاطب کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ حکومت کو چھوڑ کر کوئی الگ راستہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی اصلاح ہو جائے گا، دین آ جائے گا، وہ پاگلوں کی دنیا میں آباد ہے۔ حکمران جو ہے اس کی حیثیت چشمے کی ہے، اگر چشمہ گندا ہوگا وہاں کتا مرا ہوا پڑا نا تو پھر پانی جو آئے گا سارا ناپاک ہی آئے گا۔ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امت ٹھیک ہو جائے، امت بیچاری ٹھیک ہونا بھی چاہے کیا کریں گے، مدرسے ان کے قبضہ میں، عدالتیں ان کی، پولیس اور فوج ان کے پاس ہے، روزی ان کے ہاتھ میں، کون سا جزیرہ نہ جا کر یہ مشقیں کر کے ولایت حاصل کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو یہی ہدایت کرتا ہے کہ جو قوم کے حکمران بنے ہوئے ہیں نا ان کی اصلاح کی کوشش کرو، ان کو اللہ کا خوف دلاؤ، ان کو نیک بناؤ۔ یہ اگر درست ہو گیا جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا نیک نیت ہے نا تو منزل پر پہنچ جاؤ۔ اگر وہ گنگا کو لے جا رہا گاڑی تو آپ پیچھے بیٹھے روتے رہے اللہ مکہ پہنچا دے، مکہ نہیں آئے گا، گنگا ہی آئے گا، مکہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ جو نا ایسی باتیں کہ بھئی سیاست سے الگ رہ کر دین، یہ کوئی شے نہیں، یہ بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف کہ یہ ایک بھکشوؤں کا اور درویشوں کا گروہ بنتا رہے، جوتیاں کھاتے رہے اور بس کہیں صبر و رضا یہی ہے۔ اللہ کی تقدیر میں ایسا بیوقوف بنے رہے، دامن کن ظالموں کا پکڑنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح غلبہ حاصل کرنے والی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ حالانکہ یہ سلطان مبین بھی موعظوں میں شامل ہے، جب کہہ دیا ہم نے موعظوں کے ساتھ بھیجا۔ بہت نشان تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، 9 عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، کبھی پانی خون بن گیا، کبھی میںڈک ہر جگہ چڑھ آئے، کبھی پسوئی پھیل گئے، طرح طرح کے عذاب آتے رہے، اللہ پکڑتا رہا۔ فرعون اور سارے جو تھے ان کا غرور مٹی میں مل جاتا تھا، پاؤں پکڑ لیتے تھے، موسیٰ اللہ سے دعا کری عذاب ٹل جائے، ہم نیک ہو جائیں، ساری تفصیل سورہ اعراف میں۔ پھر بدماش بن جاتے تھے، وقت گزر جاتا تھا، سب وعدے معاہدے بھول جاتے تھے۔ مگر ایک نشان تو جو نا اس کو اللہ نے کہا کہ جیسے کہہ دیتے نا فرشتے ساتھ پھر آ جاتا جبریل اور میکائیل، ایک عام چیز بیان کرنے کے بعد پھر جو نمایاں ہوتے ہیں نا ان کو الگ بھی بیان کیا جاتا۔ فرمایا بڑے معجزے تھے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک معجزہ تو بالکل ایسا تھا جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا، وہ عصا تھا، لاٹھی جو تھی
اس سے غلبہ پایا کہ جب دربار میں گئے، اب اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اتنی فوجیں، بالکل سرکشر باغی، بچے قتل کرواتا ہے، رحم نام کی چیز ہی اس میں کوئی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ تو خود انہوں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ میرے پر تو پہلے ہی ایک الزام ہے کہ ان کا ایک آدمی مجھ سے قتل ہو گیا تھا، مجھے بھیج رہا ہے، وہ تو قتل کر دے گا مجھے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی فکر نہ کر، میں نے تیرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا، ہارون کو بھی میں نے پیغام بھیج دیا، وہ بھی ساتھ ہوگا، تو تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکم اسمع وارا، تم دونوں اکیلے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور میں سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں جو کچھ ہوگا، ہاں۔ تو پھر یہ لاٹھی تھی جس کے سارے اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، یہ پھینکے گا، ساری یہ چیزیں جس کے آگے ہوا ہو جائیں گی۔ دربار میں گئے اور فرعون، اور اسی لیے آپ دیکھیں کوئی پیغمبر ہے ایسا نہیں آیا جس نے پہلے ہی معجزے دکھانے شروع کیے، معجزہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے لوگ ایمان لائیں، یہ تو اتمام حجت کے لیے ہوتا، بہانہ ختم کرنے کے لیے، ورنہ ایمان کا راستہ تو عقل اور فکر کا، کہ جو بات پیغمبر کہہ رہا سوچو، دلیل پر غور کرو، باپ دادے کے طریقے کو بھی پرکھو کہ وہ صحیح نظر آتا ہے، یہ سوچ سمجھ کے ایمان جو یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ معجزہ آخر میں آتا ہے جب لوگ نہیں مانتے، کوئی نشان دکھا تو اللہ پھر کوئی نشان بھی ان کے کہنے پر دکھا دیتا، مگر اس پر ایمان نہیں قومیں لائیں، بالکل پھر تباہ ہوئے ہیں، مانے نہیں، پھر بھی بہانے بنا لیتے جادو۔ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کو پہلے قدم پر ہی معجزہ دے دیا گیا کہ اتنے بڑے ظالم سے مقابلہ، اگر اس نے پہلے ہی کوشش کر دی پکڑنے کی اور مارنے کیا بنے۔ اس لیے دربار میں جاتے ہی جب اس نے کہا تم کہاں سے آ گئے اتنے پیغمبر بڑھ کر، ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس اللہ کی طرف سے نشان ہے۔ اب نشان جو تھا جب پھینکا عصا اور وہ بنا آئیڈا، سبحان مبین، چھوٹا سا نہیں بنا، بہت بڑا، ہاں، اور لپکا تخت کی طرح۔ اب پھر اس کے درباری موسیٰ خدا کے لیے پکڑ لے، کھا جانے لگا تھا ان تو اللہ کہتا ہے خاک میں مل گئی اس کی ساری عزت اور وقار، جو بڑا بنتا تھا ساری ساکھ ختم ہو گئی، قوم کو پتہ چل گیا کیا ہے یہ خدا، ایک چھوٹے نے اس کو ڈرا دیا۔ اور بعد میں بھی جب مقابلہ ہوا کہ اس نے پھر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہا یار یہ چھوٹا کچھ نہیں بن رہا، جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر منتر پھونک دیتے ہیں تو ہمیں نظر کا دھوکہ لگتا ہے، میں بھی جادوگر بلاتا ہوں، لوگوں کو جال میں پھنسائے رکھنے کے لیے چال چلی کہ معجزے کا اثر نہ ہو۔ سارے ملک میں حکم بھیج دیا کہ جہاں جہاں پڑھے لکھے جادوگر ہیں، ماہر، منگوا لو، منگوائے، بڑا اہتمام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلہ ہوگا، یہ تو نے جو چکر چلایا نا چھوٹے کا، ہم بھی جادوگر بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یوم الزینہ، جو جشن کا دن ہے نا وہ دن ہو، دریائے نیل کا کنارہ ہو، میدان کھلا، بڑھا لے ساری دنیا، پھر اندر چھپ کر نہیں ہے، مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر سے، ان کے پاس کوئی جادو تھا کہ وہ ڈر جاتے کہ میں ہار دوں۔ فرمایا دن جشن کا ہو جس میں چھٹی ہوتی سارے مصر میں، اور دریائے نیل کے کنارے مکان سوا، میدان ہو کھلا، ساری دنیا دیکھے، وہاں اکٹھے ہو گئے جادوگروں سے۔ فرعون نے کہا یار آج جیتنے ہارنے کا دن ہے، اگر تم جیت گئے تو میں بھی بچ گیا، میری حکومت بھی بچ گئی، اور اگر آج ہار گئے تو بس سب کچھ گیا۔ یہ پھر موسیٰ اور اس کی قوم مصر پر غالب آ جائیں گے، جیسے یہ حکمران کہتے ہیں قومی مفاد میں کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یہی باتیں کہتا تھا، یریدون ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ تمہارا علاقہ چھیننا چاہتے ہیں، مصریوں کی حکومت ختم کر کے اپنی عبرانیوں کی بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہا یہ موسیٰ اور ہارون تو تخت کے بھوکے، تم پہ لگائیں، دھمکیاں دی، سب کچھ کیا، مگر جب میدان میں آئے تو جادوگر بڑے خوش تھے کہ ہمیں انعام ملیں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ کہا بڑے انعام ملیں گے اور تم مقربین میں سے ہوگے، کرسیاں ملیں گی دربار میں، تمہیں تمہارا بڑا اکرام و اعزاز ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پھینکو گے یا میں پھینکوں؟ انہوں نے رسیاں وغیرہ پھینکی، جادو تھا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کئی لوگ، کل بھی بٹ صاحب کے بھائی صاحب کہتے تھے کہ نبی پر جادو ہو گیا، یار عالم بیان کرتے ہیں نہیں ہو نہیں سکے۔ میں نے کہا یار جادو کیا، اگر گولی مار سکتا ہے پیغمبر کو، تلوار سے قتل کر سکتا ہے تو جسمانی ہے یہ بھی ایک بیماری، اس میں کیا، اس کی عقل اور دماغ کو معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیا ہے پیغمبر رجل مسورہ، ایک آدمی ہے جس پر جادو کر دیا گیا۔ تو اب یہ پرویزی کہتے کافر بھی کہتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا، تم مولوی مانتے ہو کہ جادو کر دیا گیا، تو بات تو ہے کہ تم کافروں کے ساتھ مل گیا۔ نہیں سمجھنا چاہیے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، بالکل الگ بات نہیں۔ اگر جسمانی حد تک رہے کہ آدمی بیمار ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ اگر زہر کھلایا جا سکتا تو اس سے بھی اثر ہو گیا، کچھ نہیں۔
عقل کی بات کیا ہے نا، یہ نگاہ دی جیسے مولوی صاحب سے بھی غلطی ہوئی، ان سے کیا پہلوں سے ہوئی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا، سال کے قریب رہا، اور پھر حضور علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا کوئی شخص ہے، حالانکہ ہوتا کوئی نہیں تھا. یہ باتیں غلط ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو نبوت ہی مشکوک ہو گئی کہ جبریل کوئی بھی نہیں، حضور خواہ خواہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا مجھے. ایسا نہیں ہوا. معمولی اثر جسمانی بیماری ہو بھی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام جو تھے نا وہ فریضہ زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو. یہ جادو کی بڑی بری قسم ہے، گھر برباد کرنا اور کسی جگہ کہ خامد بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، یہ معقود نہیں صاحب. ایسا جادو کر دو کہ یہ جائے بیوی کے پاس، اس پر قادر نہ ہو سکے. حضور جاتے بس ناکام ہو جاتے. یہ جادو تھا تھوڑے دن، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. نہ آنکھوں پر کوئی اثر تھا، نہ دماغ پر تھا. تو پیغمبر اگر قتل ہی ہو سکتا ہے، اس طرح بیمار ہو جانا کوئی بات نہیں. عقل پر اگر ہو جائے، جیسے کافر کہتے تھے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا، پیغمبر کوئی نہیں، جادو کی وجہ سے یہ جھوٹے دعوے، وہ جادو غلط ہے. جسمانی تکلیف کی حد تک کوئی بات. تو انہوں نے تو قرآن کہتا سحر و اعین الناس، وہ حقیقت نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر رہی. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ تَسْعَى، ان کے جادو کے اثر سے خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی خیال میں آتا تھا کہ یہ بھاگ رہی ہے، بن گئے سانپ. پیغمبر پر اثر کا قرآن کہتا، اثر آپ پر بھی ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام پھر اسے اوجس فی نفسہ خیفہ، اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر گئے کہ اب عوام کے لیے تو معاملہ مشتبہ ہو گیا. میں بھی پھینکوں گا، وہ بھی سانپ بنے گا، یہ بھی بنے نظر آتے ہیں، کون فرق کرے گا کہ یہ سچ مچ کا ہے اور وہ جھوٹے ہیں. یہ تو ہدایت ختم ہو، اب لوگ ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ڈرنا، پھینک، غالب تو ہی آئے گا. اب جب آپ نے پھینکا اور وہ نکل گیا سب کو، تو جادوگر جو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں، جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہمارا تو تھا یار صرف نظر کا دھوکہ، ہمارے سامنے کھا سکتے ہیں اس طرح، یہ تو سچ مچ کھا گیا، یہ سچ مچ کا ہے، ہمارا تھا فریب. سجدے میں گر گیا، ایک لمحہ دیر نہیں کی، سجدہ کیا. انہوں نے کہا ہماری توبہ، ہم نے جو پیغمبر کا مقابلہ کیا ہماری زیادتی تھی، اللہ ہمیں معاف کرے. اور اتنا ایمان پکا ہو گیا کہ فرعون نے اسی وقت دھمکی دی، پینترا بدلا کہ اب تو سارا مصر موسیٰ علیہ السلام کا مرید ہو جائے گا، کہ جادوگر بھی مان گئے. اس نے کہا تم اس کے شاگرد ہو، یہ تمہارا استاد، تم نے پہلے بھیجا کہ تم پہلے جاؤ، بعد میں ہم آئیں گے، ہم ہار مان جائیں گے، ہمارا استاد جیت جائے گا. یہ سازش کیا. کیسے خبیث ہوتا ہے یہ صدر مملکت، نیا ہی ڈرامہ سارے ملک سے اکٹھے کیے. جب ہار گیا تو کہنے لگا نہیں یہ تمہارا بڑا ہے، تم نے مل کر سازش کی. اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ شاید یہ مان جائیں. کہنے لگا میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کٹوا کرنا کھجور کے تنوں پر تمہیں ابھی لٹکا دوں گا، تم مانو گے کہ ہاں ہم نے سازش کی. اب وہ مومن ہو گئے. انہوں نے کہا فرعون جو تو کرنا چاہتا کر لے، تو کیا کر سکتا ہے، ہماری صرف دنیا کی زندگی ختم کر سکتا. ہم پہلے اس گناہ پر شرمندہ کہ ہم نے پیغمبر کا مقابلہ کیوں کیا. ہم اپنے علم سے جانتے ہیں کہ جادو کیا موزہ، ہم کیوں ڈریں، کاٹ دے ہاتھ پاؤں، اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بہت سے نشان اور معجزے دے کر بھیجا، اور ایک معجزہ تو بالخصوص ایسا دیا جو ہر چیز پر غالب آ جاتا تھا. الٰی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. بات وہی سمجھائی کہ تبلیغی جماعت اگر بن جاؤ گے نا بسترے اٹھا کر، تو اللہ اللہ ہی ہے، پھر دین کو سلام ہی کرنا پڑے گا. طاقت کا سرچشمہ صاف کرو، جہاں سے برائی آ رہی نا اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، طاقت سے کرو یا جمہوری طریقے سے. حکومت کی تبدیلی اول نمبر، قیادت کی تبدیلی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. فاتبعوا امر فرعون، سب کچھ دیکھنے دکھانے کے بعد بھی بیوقوف قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. فرعون کی بات مانتے رہے، اس کے حکم پر ہی چلتے رہے. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم، اس کے جو اعلانات تھے وہ درست نہیں تھے، سیدھے راستے پر وہ قوم کو نہیں چلا رہا تھا، بیوقوف بنایا ہوا تھا. میں قومی مفاد میں کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، ایسے ہی احمد کہتا. سورہ مومن میں جو تقریر ہے اس میں کہا موسیٰ تمہیں گمراہ کرتا ہوں، ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، خیر خواہ ہوں قوم کا. ایسی تقریریں کرتا. تو اللہ فرماتا جو کچھ وہ کہتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی بات، مگر لوگ اسی کے پیچھے لگے رہے، بیوقوف بنے رہے. یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، دنیا میں جو ہوا سارا بیان مختصر کر کے نا قصے کا خلاصہ بیان کیا کہ یہاں سے تباہ ہو کر چلے گئے.
اب قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا، جیسے یہاں لیڈر تھا وہاں بھی وہ پیشوا ہوگا، سارے مصری پیچھے آ رہے ہوں گے، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، تو وہ پھر انہیں آگ پر لے جائے گا، جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑا کر دے گا۔ فرمایا ایسے بے ایمان حاکم اور ایسے صاحب اقتدار لوگ ان کے پیچھے کا چلنے کے یہی نتیجہ نا کہ سمندر میں غرق ہو جاؤ، دنیا بھی گئی، ملک بھی تباہ ہوا، اور آخرت میں آگ پر لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اللہ تعالیٰ نے افسوس کے لہجہ میں فرمایا کہ کتنا برا وہ گھاٹ ہے جہاں پر وہ اپنی امت کو لے کر جائے گا، بجائے جنت کے چشموں پر لے جانے کے شیریں اور خوشگوار ٹھنڈے اور میٹھے پانی جنت کے پیتے دوزخ میں لے گیا، ایسے برے گھاٹ پر جا کر قوم کو کھڑا کر دیا۔ یہ یاد دلایا جا رہا کہ اندھے ہو کر ان لیڈروں کی پیروی نہ کرو، سوچا کرو یہ آپ بھی دوزخ میں جائیں گے اور تمہیں بھی وہیں لے جائیں گے، آنکھیں کھول کر دیکھو کدھر ہمیں لے جا رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وہ چلے گئے، مگر تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا، جہاں زبانوں پر ذکر آتا لوگ کہتے ہیں فرعون اس کے ساتھیوں پر لعنت، یار ایسے برے لوگ تھے پیغمبروں کی مخالفت کر، دنیا میں بھی لعنت ان کے نام کا حصہ بن گئی، اور قیامت کے دن پر لعنت برس رہی ہوگی، ہر طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے تم پر، بئس الرفد المرفوض، کتنا برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ حالانکہ انعام کیا ہے تو سزا ہی نا، اس کو تحکم کہتے ہیں، ٹھٹھے کی طور، جیسے جاتے ہیں نا کہ برے لوگ تھانہ میں کہتے ہیں آؤ چودھری جی تھوڑی توازو کری، اب توازو کیا کر رہی ہوتی، چھتر پڑتے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو انہیں کہہ دیتا کہ پیغمبر ان کو بشارت دو عذاب علیم کی، بشرم بعذاب علیم، تو آدمی حیران ہوتا ہے یہ خوشخبری کیا، خوشخبری ترجمہ ہے، خوشخبری دو دردناک عذاب کی، نہیں، یہ ان سے نا استہزاء ہے، طنز ہے کہ اب مزہ آیا، چکھ لیا اپنے کیا کا پھل تم نے، بئس الرفد المرفوض، کیسا برا انعام ہے جو اس دن انہیں ملے گا، دوزخ کی آگ۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، اللہ فرماتا ساتھ کسے تو اسی صورت میں کہ یہ ناول نہیں ہے، افسانے نہیں ہیں کہ تم مزے لینے کے لیے پڑھتے رہو، وقت گزاری کے لیے سنتے رہو، یہ عبرت کی داستان ہے، ان کہانی اور قصوں سے سیکھو کہ جو غلط راستے پر چلتے ہیں انجام کیا ہوتا، دو ہی راستے ہیں انسان کے لیے، اس میں یا رحمان کا ساتھی ہو جائے یا شیطان کا، رحمان کے بنو گے یہاں بھی رحمت، آگے بھی، شیطان کے ساتھی بنو گے تو جہنم بھی ٹھکانا ہے۔ آزادی تمہیں اس دنیا میں کوئی مجبور اور بے بس نہیں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ دونوں میں سے جس راستے کو چاہے چن لے۔ ذالک من انباء القرآن، فرمایا یہ علاقوں کی خبریں ہیں، مختلف علاقوں کی تاریخ ہے جو بیان کرتے ہیں، ہم نقص علیک تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حصید، ہم سب کو کہا کہ آنکھیں کھول کر زمین پر چلو پھرو، کتنے علاقے ہیں، منہا قائم، کچھ بستیاں اب بھی وہ کھڑی ہیں، مکان ہیں، مکانوں میں رہنے والے نہیں، مکان چکتائی سب قائم ہیں، قلعے دیکھتے ہیں مغلوں کے جا کر، محل دیکھتے ہیں، مگر وہ رہنے والے وہ مکین نہیں رہے، منہا قائم، کہتا عبرت کے لیے کچھ تو میں نے اب بھی قائم رہنے دی ہیں کہ یادگاریں ہیں، وہ حصید، اور کچھ کمیں ایسی ہیں جیسے فصل کٹ جاتا اور بعد میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بس وہ خالی کھیت ہی ہے، وہاں کوئی شے نظر نہیں آئی، حسید، ان کی فصل کٹ گئی، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، کتابوں میں ذکر رہ گیا، کوئی نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں یادگار ان کی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی قوم آباد تھی یا نہیں، کہ میرا قائم و حصید۔ اور اسی لیے اللہ کے بندے کہتے ہیں جو قرآن کہتا کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے میرے دین کو نہیں مانا تھا، اس لیے سیاحت دین کا حصہ سی ہو، حکم ہے نماز کی طرح، مگر وہ پکنک منانے کے لیے نہیں کہ کھانے پکا کر جا کر جہانگیر کے مقبرے پر عیاشیاں کرو، دیکھو کہ جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ملک میں ہلتا ہے کس حال میں پڑا، نئے مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے، جہانگیر کے مقبرے پر لکھ دیا نا لوگوں پر مزار ماں غریباں نئے چراغے ماں، ساری سلطنت کی مالک تھی، چابی ہاتھ میں تھی، بادشاہ اس کی مرضی، کہتے اب ہمارے غریبوں کے مزار پر نہ کوئی پھول ہے نہ کوئی چراغ، کوئی درود کے لیے نہیں آتا، کوئی دعا کے لیے نہیں، ملکہ ہے ہندوستان، تو اللہ کہتا منا قائم سے تمہیں سناتے رہتے ہیں مگر تمہارے کان بند ہیں، دل مڑتا ہے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں کہ کچھ مٹ گئے، کچھ جو ان کے نشان قائم ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، یہ دنیا میں جو ہوتا رہتا نا عروج و زوال، یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ خواہ خواہ کوئی آ گیا کوئی چلا گیا، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، بالکل کسی کے زیادتی نہیں کرتے، ولیکن ظلموا انفسہم، مگر وہ لوگ اپنا بیڑا خود غرق کرتے،
برے لیڈروں کے پیچھے، برے حکمرانوں کا ساتھ ہے، نیکوں کی بات نہیں سنتے، اپنے آپ کو وہ خود تباہ کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں عدل و انصاف کا راج ہے، اللہ انصاف سے فیصلہ کرتا ہے کہ اب رہنے دیا جائے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء۔ پہلے بھی چغتائی صاحب کر رہے تھے، اب بھی بات ہو رہی کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے نا، پیر اور مولوی یہ بھی لے ڈوبے، حکمرانوں کو بھی زیادہ یہی تباہ کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک جب خلیفہ بنا، پہلی صدی ہے، مروان کا پوتا، 40 علماء آئے، صحابہ تابعین فرمان، جبے پہنے ہوئے، قبائیں۔ امیر المومنین ہم آپ کو حدیث پاک سنانے آئے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو حکومت کے لیے چن لیتا اور اپنی ریت اس کے حوالے کر دیتا، فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ اس کا نام ہمارا ٹھپ کر دو، اس کی نیکی بدی کوئی نہیں لکھنی، یہ بخشا بخشا۔ پہلی صدی یہ بادشاہ پرستی۔ علامہ اقبال کہتا ہے جس امت نے کیسر و کسرا کا طلسم توڑا، اس نے پہلی صدی میں خود ترخت ملوکیت کا بچھا لیا۔ اور آج تک لوگوں کو امام حسین رضی کی سمجھ نہ آنے دی، دو ہی پروپیگنڈا کہ یار حکومت کے بھوکے، آپ حکومت چھوڑتے نہیں، بے ایمان نیک اٹھتا تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا، یہ تو سیاسی جنگ ہے۔ اگر اتنی بری ہے حکومت چھوڑ دو، پھر آپ چمٹے ہوئے جو دین کے لیے چاہتا ہے اس کو بدنام کر دیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں بیٹھے، بیچارے سیاست کی مجبوری سے آخر میں حکمرانوں کے ساتھ مل گئے، ورنہ ان کے والد حضرت علی ان کے ساتھی۔ تو اس نے ولید نے کہا کہ ابن شہاب یہ ٹھیک ہے حدیث؟ انہوں نے کہا میرے علماء آپ بتائیں کہ آپ بہتر ہیں یا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بہتر تھے؟ انہوں نے کہا او توبہ تو بہت اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے سورہ سعد میں سے پڑھا پھر کہ اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ حکومت کرنا، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ رائے راست سے بھٹک جائے گا، اور جو رائے راست سے بھٹکیں گے ان کا انجام جہنم ہے۔ انہوں نے کہا اللہ پیغمبر کو کہہ رہا، آپ کون ہیں جس کا نام ہمارا اللہ ٹھپ کر دے؟ تو اس وقت ولید نے کہا اللہ ان مولویوں کا بیڑا کر کرے، یہ اسی طرح ہمیں تباہ کر دی۔ اب میں اگر ان کی مان لیتا تو ظلم تو پہلے بھی ہم کم نہیں کرتے، پھر اور زیادہ دلیر ہو جاتا۔ تو ایسے ٹولے ہیں کچھ نہ کچھ مغالطے دے کر بیوقوف بنا کر لوگوں کو نہ برباد کر دیں۔ اب یہ مغالطہ اور وہم ایسی ہے کہ اس میں آدمی نہ پھنسے تو شاید وہ بچ جائے۔ آپ دیکھیں نا گرمیوں کے دنوں میں سراب جس کو کہتے ہیں کہ دور سے چمکتی ریت جو پانی نظر آتی، مغالطہ کھا کر جو پانی سمجھ کر وہاں چلا گیا، اب دور نکل گیا، واپس آنے کا راستہ نہیں، ورنہ کہ آبادی میں چلا جاتا اگر یہ مغالطہ نہ شاید بچ جاتا، وہاں گیا پانی کوئی نہیں، اب اتنی تھکاوٹ ہو گئی، سفر لمبا ہو گیا، مر گیا، بچ بھی نہ سکا، مغالطہ لے گیا۔ اللہ کہتا ہے جو مغالطے یہ ملا دے دیتے نا، ایک مغالطے کا ذکر یہ کہ یہ جتنے تباہ ہوئے خود آپ اپنی کرتوتوں سے ہم نے ظلم کی، کیوں تباہ ہوئے؟ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء۔ ان مکاروں نے، چالاک مولویوں اور پیروں نے یقین دلایا کہ اللہ یار بہت دور ہے، وہ اتنا عالی شان اور بلند بارگاہ والا، وہاں تم گناہ گار جا سکتے ہو؟ کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کسی کو سفارشی بناؤ، تم نہیں وہاں حاضر ہو سکتے، تمہاری مجال ہے۔ اتنے گھٹیا، دیکھیں نا تصور کیسا عجیب ہے، اللہ اتنا اونچا، تم اتنے گناہ گار ہیں، تم جاؤ گے اللہ کے پاس؟ اور بھائی کوئی مقدس آدمی ڈھونڈو، پاک، اس کا وسیلہ ڈھونڈو، تم اس سے اپنی بات درج کرو، وہ اللہ سے جا کر بات کرے گی۔ وسیلے، اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بزرگ نے نہیں کہا ہوتا، اس کی جگہ پھر خود سنبھال لیتے ہیں، قبر پر خود بیٹھ جاتے ہیں، جو چڑھاوے جاتے کھاتے خود ہیں، نام داتا صاحب کا ہوتا، داتا صاحب وہاں کچھ نہیں کرتے، نہ کھاتے ہیں نہ نذرانہ، مجاور کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، فہیم کھا رہے ہیں، اس کے نام پر کاروبار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سارے ڈرامے کو نا شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہوتا ہے لوگوں سے، پہلے اللہ کو دور دراز ثابت کیا، اتنی شان بیان کی بندہ ڈر گیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میں جاؤں گا، پھر وسیلے دیے، وسیلہ ہے کوئی اس کی جہاں بیٹھ کے ہم ہیں جانشین، اس کے سجادہ نشین، گدی نشین۔ تو اللہ کہتا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون، اگر وسیلے نہ مانتے ہوتے، صرف اللہ کو مانتے، شاید کبھی ڈر جاتے، توبہ کر لیں، مگر اس چکر کی وجہ سے وہ پوچھتے رہے خیالی اور فرضی دیوتاؤں، درباروں اور درگاہوں کو، تو جب پھر عذاب آیا فما اغنت عنہم التی، ان کے وہ جو بزرگ اور درویش تھے مشکل کھڑا، کسی نے کام نہیں کیا۔ کوئی ہوتا تھا نا، وہ تو ریت چمکی تھی،
فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے تھے نا کوئی پھر ان کی مدد کو نہیں آیا۔ جب عذاب آیا تباہ ہو، چین میں زلزلہ آیا، دوسری جگہ برباد ہو گئے۔ من شے اللہ پاک فرمایا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا، تھوڑا ہی کچھ ان کا سوال نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم جاری ہو گیا کیا ان کے جرائم حد سے بڑھ گئے، کر دو تباہ، کوئی امداد کے لیے نہیں آیا۔ وما زادوہم غیر تقدیر، اور جو یہ بزرگ تھے دیوتا اور مشکل کشا، انہوں نے بجائے کچھ ان کے سنوارنے کے ان کی ہلاکت میں اور اضافہ کیا۔ ان کو نہ پوچھتے ہوتے شاید توبہ نصیب ہوتے، اسی وہم میں پڑے رہے کہ ہمارے چھڑانے والے بڑے، اس شرک نے ان کو مزید ہلاکت میں پھینک لیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ پاک فرماتا ہے اسے یہ نہ سمجھنا کہ پرانے وقتوں کی باتیں اب نہیں ہوگا، تیرا رب اسی طرح پکڑتا ہے جب وہ علاقوں کو پکڑتا اسی وقت ہے جب وہ ظالم، وہ لوگ اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہوتے ہیں، خیر خواہوں کی بات نہیں مانتے، جو برباد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کا پکڑنا بڑا سخت ہے اور بڑا دردناک، جب وہ پکڑتا نہ پھر چھڑا سکتا، پکڑ مضبوط ہوتی، اور دردناک ایسا کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے کہ توبہ، ایک ہی لمحے میں لاکھوں آدمی دنیا سے چلے گئے۔ تو قرآن مجید میں جو علم کے ذرائع بیان ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتابیں پڑھیں جو اللہ کے رسول، ایک وہی ہے، دوسرا مشاہدہ، یہ آپ سائنس کو نہ برا بنائیں، وہ پہلے ہی بات ہوئی، لوگوں نے خود ان کو زبردستی دوسری طرف دھکیل دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پڑھنا، ایک ڈاکٹر جو تشریح العذاب پڑھتا ہے ایک ایک جسم کے رونگٹے کا کہ کیسے عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے پیدا، اس کا کیا فنکشن، اسی طرح باٹنی کا پڑھتا ہے کہ پتا، تو یقین جانے یہ کہ رونگٹا جو نا انسانی جسم کا اور ایک ذرہ وہ اللہ کی معرفت کا دفتر نظر آتا، صحیح طریقے سے سوچے کہ یہ ساری پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا کہ یہ چیز ہوگی تو اس کا حل یہ، ہر چیز ایک دوسری سے متعلقہ ہے، کائنات جو ہے نا جڑا ہوا ایک سارا نظام نظر آتا ہے کہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا ایک ذرہ اینٹ جو ہے نا سوچ سمجھ کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تو وہی، دوسرا مشاہدہ کائنات، اور ساتھ یہ تاریخ جو ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا آیا اور یہ ہو رہا، اس کو آنکھیں کھول کر دیکھا کرو، یہ صرف اخباریں پڑھنا نہیں، نہ خبریں سننا، دین ہے۔ اس سے نتیجہ نکالا کرو کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں وہی بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہے نا بھاگتے، انہیں راستہ نہیں ملتا، ان کی لاشیں بازاروں میں گھسیٹی جاتی ہیں، مگر تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی، تم سمجھو نہیں یہ کھیل تماشا، کھیل تماشا نہیں، یہ دنیا پورے قانون اور ضابطے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے، ہم پر نہیں آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ خود مذہبی لوگ بھی مل جاتے ہیں ظالموں کے ساتھ، جاگیردار اور سرمایہ داروں کا مفاد تو پہلے ہی حکومت سے وابستہ ہے، یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، بظاہر خلاف بھی بیان دیں گے اندر سے ایک ہی ہوتا۔ فرعون جب تک کون سے 3 آدمی تھے، فرعون، حامان اور قارون، باقی متحد ہی تھے۔ فرعون کیا تھا؟ سیاسی حکمران، قارون کیا تھا؟ سرمایہ داروں کا نمائندہ، دولت، اور حامان کیا تھا؟ مذہبی پیشوا، سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، اس لیے یہ مجلس عمل مل گئی اس وقت، اور سرمایہ دار مل گئے، حاکم مل گیا، تینوں نے جکڑ رکھا تھا مصر کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی، سارے دریا برد ہو گئے۔ اللہ توفیق دے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا تماشے کی جگہ نہیں، سمجھنے کی جگہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔